CIA چیف اور ملا عبدالغنی ملاقات کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ اشرف غنی کو گرفتار کر کے افغانستان لانے کا فیصلہ اب تک کی بڑی خبر نے امراللہ صالح اور باقی غداروں کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ امریکہ سے اب تک کا بڑا حکم نامہ جاری۔ افغان سفارت خانے کے بعد امریکہ کا انٹرپول کو ایکشن لینے کا حکم۔ اربوں ڈالر لوٹ کر عیاشی کرنے والا ایک ایک روپے کا حساب دے گا۔ CIA چیف نے ملا برادر سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، لیکن بدلے میں کیا منت سماجت کی؟ ویڈیو کی تفصیل میں چل کر اس کی ملاقات میں ہونے والے تمام تر معاملات کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ 4 ملکی دورے پر کن کن ممالک جائیں گے اور کیا یہ دورہ طالبان کو۔ ناظرین، افغانستان میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنس نے طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی، جس میں اہم ترین موضوعات کے ساتھ ساتھ اشرف غنی کے حوالے سے ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے ہر طرف ہلچل مچا دی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر ولیم برنس گزشتہ روز افغانستان کے اچانک دورے پر کابل پہنچے، جہاں انہوں نے طالبان کے نائب امیر ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی، اور اس میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ ڈائریکٹر CIA کے افغانستان میں ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات سے متعلق ایک اعلیٰ امریکی حکام نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے۔ اس خبر کی تصدیق ایک لمبے وقت تک دونوں طرف سے کسی نے نہیں کی، لیکن اس کے بعد جو بائیڈن نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کو ایک اہم ترین مقصد کے لیے افغانستان بھیجا گیا۔ اس ملاقات میں افغانستان سے امریکی انخلا کے بارے میں بات چیت کی گئی، لیکن اب تک کی اہم معلومات کے مطابق امریکی چیف نے اس ملاقات میں اشرف غنی پر بھی ملا برادر کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ افغانستان میں 20 سال ایک پپٹ حکومت کی پشپناہی کرتا رہا، اور اسی حکومت کے صدر اشرف غنی نے امریکہ کو بڑا ٹیکا لگایا ہے۔ اشرف غنی کیسے افغانستان سے بھاگا اور اپنے ساتھ ساتھ کیا کچھ لے کر گیا، اور اس وقت طالبان کس چیز کا انتظار کر رہے تھے، یہ بھی ویڈیو کی تفصیل میں بتائیں گے۔ لیکن ابھی اہم ہے کہ اشرف غنی کے خلاف امریکہ بھی اب میدان میں آ چکا ہے، اور متحدہ عرب امارات میں پناہ لینے والا اشرف غنی اب محفوظ نہیں ہے۔ ناظرین، کابل میں ہونے والی اس خفیہ ترین ملاقات میں افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کرتے ہوئے اربوں ڈالر لے کر ملک سے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور افغانستان کو شدید ترین جنگ میں اکیلا چھوڑ دیا۔ ملا عبدالغنی برادر نے ملاقات کے وقت امریکی CIA کے ڈائریکٹر کو بتایا کہ جب اشرف غنی ملک سے فرار ہوا تو ہمارے جنگجو کابل کے باہر موجود تھے اور ہم پرامن طریقے سے انتقال اقتدار کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے ملاقات میں تمام صورتحال کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اشرف غنی کو ایک ایسے ملک چھوڑ کر بھاگ کر جانا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے غداری کر کے اپنا مقام کھو دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ملا برادر کے اس بیان کی حمایت کی گئی، اور اس کے جواب میں CIA ڈائریکٹر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اشرف غنی کو اس کے کیے کی سزا دی جائے۔ ناظرین، اشرف غنی کی بات کی جائے تو اس نے ملک کا حالت جنگ میں چھوڑ کر تاجکستان فرار ہونے کو ترجیح دی اور بہانہ یہ بنایا کہ طالبان مجھے مار دیتے، لیکن طالبان کی جانب سے ایسے کسی بھی بیان اور اقدام کی تردید کی گئی ہے۔ اشرف غنی کا طیارہ ایئرپورٹ پر بالکل تیار تھا اور اس سے پہلے 60 کے قریب افراد سوار تھے۔ سابق صدر نے افغانستان کے خزانے اور قومی اثاثے کو بھرپور نقصان دیا، اور یہاں تک کہ روسی میڈیا کے مطابق سابق صدر اشرف غنی ڈالروں سے بھری گاڑیاں بھی اپنے ساتھ لے گئے اور طالبان کو خالی خزانہ دے گئے۔ اس اقدام کے بعد افغان مجاہدین نے ایک سفارتی حکمت عملی کے تحت کام کرتے ہوئے ہمسایہ ملک تاجکستان میں اپنے افغان سفارت خانے کی طرف سے انٹرپول کو ایک خط بھیجنے کا فیصلہ بھی کیا، جس میں انٹرپول سے اشرف غنی کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جائے گا۔ بعض میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ اشرف غنی پہلے تاجکستان میں رہائش پذیر رہے اور اس کے بعد وہ عمان گئے اور پھر آخرکار ان کو متحدہ عرب امارات نے تسلیم کر ہی لیا۔ ناظرین، افغانستان میں ایک جامع سیاسی تصفیے کے لیے پاکستان کی کوششوں کے تحت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور ایران کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں، اور پہلے مرحلے میں تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچ گئے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیر خارجہ اپنے دورے کے دوران افغانستان کی تازہ ترین پیش رفت کے حوالے سے پاکستان کا نقطہ نظر شیئر کریں گے۔ پاکستان کا خیال ہے کہ پڑوسی ممالک کا افغانستان اور خطے کے امن، سلامتی اور استحکام میں حصہ ہے۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے اور امن، سلامتی، استحکام اور علاقائی رابطے کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے پڑوسیوں کے ساتھ قریبی رابطہ کرنا ضروری ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ دورہ ایک مربوط علاقائی نقطہ نظر کو فروغ دینے، وسطی اور مغربی ایشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ دوسری جانب ریڈیو پاکستان کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 4 ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچے ہیں، جہاں وہ تاجک قیادت سے افغانستان میں رونما ہونے والی سیاسی صورتحال اور اس کے مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی آج اپنے تاجک ہم منصب سراج الدین اور صدر امام علی رحمان سے ملاقات کریں گے۔ گزشتہ روز وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا تھا کہ وہ افغانستان کی تعمیر نو اور وہاں کے لوگوں کی معاشی بحالی کے لیے مؤثر
मौसर इक़दाम करें। इस हवाले से रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक अपने ऑस्ट्रेलवी हम मनसब मैरिस पेन के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अफगानिस्तान के मसले के तमाम फ्रीकैन की शमूलियत पर मबनी और जामे हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा किया। अलावा अज़ीज़ शाह महमूद कुरैशी ने अपने ऑस्ट्रेलवी हम मनसब को अफगानिस्तान से मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारती अमले, बैन अक़वामी इदारों के एहलकारों और सहाफ़ियों के इनखला के लिए पाकिस्तान की जानिब से किए गए इक़दाम के बारे में भी आगाह किया। दोनों वज़रा ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आला सतह पर राब्तों को फ़रोग़ को ज़ोर दिया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पाकिस्तान के नामजद हाई कमिश्नर जाहिद हफीज़ चौधरी और अमीर खुर्रम राठौर और स्विट्ज़रलैंड में नामजद सफ़ीर आमिर शौकत ने वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी ने उम्मीद ज़ाहिर की कि तजुर्बाकार सिफारतकारों के तकर्रुर से ममालिक के साथ पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। उधर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के दो अरकान ने अफगानिस्तान का दौरा किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सेट मॉल्टन और रिपब्लिकन पार्टी के पीटर मेजर दोनों साबिक अमरीकी फ़ौजी हैं और इराक की जंग में हिस्सा ले चुके हैं। एक बयान में उनका यह कहना था कि वो कांग्रेस के नुमाइंदगान की हैसियत से मालूमात हासिल करने काबुल गए थे। अमरीका पर अपने शहरियों और वफादार इत्तेहादियों की अखलाकी जिम्मेदारी है और हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर इंतजामात का जायज़ा लिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे त्यारे पर काबुल गए जिसमें खाली नशिस्तें मौजूद थीं ताकि उनकी मौजूदगी से किसी का हक न मारा जाए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जाने से पहले वो इनखला की डेडलाइन में तोसी की हिमायत कर रहे थे, ताहम काबुल की सूरत हाल देख कर और वहाँ मौजूद कमांडरों से बात करने के बाद ये वाज़ेह है कि हमने इनखला का अमल शुरू करने में ताख़ीर की कि हम जितनी भी कोशिश कर लें हम 11 सितंबर तक भी ये काम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। ताहम इन कांग्रेस अरकान को अपने दौरे पर तनकीद का सामना भी करना पड़ा। दौरे के बाद अरकान को भेजे गए एक ख़त में ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सेट मॉल्टन और पीटर मेजर का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसे दौरे अमरीकियों को निकालने के काम में खलल पैदा कर सकते हैं और इनसे कीमती वसाइल ज़ाया होते हैं। उन्होंने बाद में रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि ऐवान के कई अरकान अफगानिस्तान जाना चाहते हैं, ताहम उनका ख्याल था कि इस वक्त ऐसा करना नादानी होगी। नाज़रीन, अपना मुल्क छोड़कर भारत आने की ख्वाहिशमंद अफगानों के लिए भारतीय हुकूमत ने एक नई वीज़ा स्कीम शुरू की है। नई स्कीम के तहत गो कि ये वीज़े सिक्योरिटी जांच के बाद ही जारी किए जाएंगे, लेकिन ये 6 माह के लिए काबिल कबूल होंगे। ताहम इस इक़दाम को भी नाकाफ़ी बताया जा रहा है। इन अफगान बाशिंदों को महाजरीन का दर्जा देने के लिए मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मुतालबात भी किए जा रहे हैं। इंसानी हकूक़ के कारकुनों का यह कहना है कि भारत को अफगानिस्तान छोड़कर आने वालों को महाजरीन का दर्जा देना चाहिए। उनका कहना है कि मुसीबतों के मारे इन इंसानों के साथ हुकूमत को हमदर्दाना सलूक करना चाहिए। ताहम बाज़ दीगर हल्के बिलखुसूस शिद्दत पसंद कौम परस्तों की जानिब से भारत में अफगानों को महाजरीन का दर्जा देने की सख्त मुखालफत की जा रही है। इन हल्कों का कहना है कि भारत को अनाथ आलिया यानी यतीम खाना नहीं बनाना चाहिए जहां पर हर एक को पनाह दी जाए। शिद्दत पसंद कौम परस्तों का ये तबका पहले से ही रोहिंग्या मुसलमानों की भारत में मौजूदगी के सख्त खिलाफ है और उन्हें भारत से वापस भेजे जाने का मुतालबा करता रहता है। भारत में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 लाख पनाहगज़ीन रहते हैं। इनमें श्रीलंका और तिब्बत के पनाहगज़ीन भी शामिल हैं, जबकि तकरीबन 5 लाख के करीब नेपाली तारकीन वतन भी भारत में मुकीम हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।